نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ؟ کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ؟ ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے۔ حضرات مشائخ الزام، علماء کرام، سامعین ذی وقار، ناظرین کرام، آج کی یہ عظیم الشان مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کانفرنس کا اہتمام کرنے والی شخصیت جناب پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب اور ان کے شہزادگان اور ان کے متعلقین و متوسلین اور مریدین مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے سیدہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ حضرات توجہ فرمائیں کہ اہل کوفہ کے پاس پورا اور مکمل دین تھا، صرف ایک اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ اہل کوفہ کے پاس پورا اور مکمل دین تھا، اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ اس ایک کمی کے بدولت ان کا سارا دین برباد ہو گیا۔ ان کے پاس دین کی ہر چیز مکمل تھی، بس صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت نہیں تھی۔ بس صرف اس ایک کمی کو سارا دین پورا نہ کر سکا، کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا کہ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی۔ حضرات گرامی قدر یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس دین میں سے کوئی شے بھی نہ ہو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں موجود ہو تو اس کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی اہل بیت کی محبت ہر کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک محبت کی کمی سارے دین کو، ساری چیزیں بھی پورا نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ حر یزید کے لشکر کا ایک سپاہی تھا، اسے دین کا پورا علم نہیں تھا، وہ صبح تک جہنم کے دہانے پر کھڑا تھا، جہنم میں کودنے کے لیے تیار تھا۔ جو ہی میرے آقا مولا حسین علیہ السلام کی نگاہ محبت کی ایک جھلک اس کے دل میں پیدا ہوئی تو اسی وقت شام سے پہلے ساقی کوثر کے دامن میں اس نے پناہ لے لی۔ حر میں دین کی کمی تھی، لیکن میرے آقا امام حسین علیہ السلام کی محبت نے دین کی ساری کمی کو پورا کر کے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا۔ جلالی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں سیدہ کے بارے میں کوئی کمی، کوئی بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اگر بے ادبی اور گستاخی نہیں تھی تو پھر آپ نے یہ الفاظ کس طرح سے کہے کہ جب وہ مانگ رہی تھی تو خطاب پر تھی، پھر اصرار کر کے کہا خطاب پر تھی، اور یہ مطلقاً آپ نے کہا، تعویلیں بعد میں پیش ہوئی، توجیحات بعد میں پیش ہوئی، اس وقت آپ نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا۔ اور جب الحمدللہ اس فقیر نے سب سے پہلے آپ کا محاسبہ شروع کیا تو پھر آپ نے تعویلات شروع کر دی۔ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہم اس دن سے لے کے آج تک 14 تاریخ کو میں لاہور میں پہنچا، میری والدہ کی وفات کے بعد میں علی پور شریف میں تھا،
لاہور میں پہنچا، اسی دن مفتی صاحب شام کو تشریف لائے، مجھے پتا چلا کہ یہ بات ہوئی ہے۔ میں یہاں ایک بات اور بھی کڑیاں والے والوں اور گجرات والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ مجھے کل جو ٹیم میں نے بلائی ہوئی تھی وکلاء کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو فروری کے مہینے کی بات ہے، اور یہ بات انہوں نے کہی ہے کڑیاں والا میں۔ میں پوچھتا ہوں کڑیاں والوں آپ میں سے کوئی ایک حر بھی پیدا نہ ہو سکا؟ آپ میں کوئی ایسا اہل محبت نہیں تھا؟ میرے پرچے کی تم بات کرتے ہو جلالی، میں نے 295 کی بات کرتے ہو، میں نے تو اس وقت اس تحریر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرے بچوں نے میرے کہنے پر پرچے کے لیے میں نے کہا انتظام کیا جائے، میں خود جا کے پرچہ جو ہے وہ درج کرواؤں گا۔ میرے بچوں نے فوراً جلد بازی میں اس کو پیج پہ چڑھا دیا۔ مجھے تو اگلے دن تمہارے کسی نمائندے کا فون وہاں سے لندن سے آیا تو اس نے مجھے بتایا، میں نے کیونکہ میں نے جو تحریر بھیجی تھی وہ تحریر اور تھی، جو نیٹ پہ چڑھی ہوئی تھی وہ تحریر اور تھی۔ تمہیں اس کا تو یاد آ گیا، 295C کا تو یاد آ گیا، لیکن تمہیں یہ بات یاد نہ آئی۔ اور پھر میں یہاں یہ بات بھی رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے گزر گئے اس بات کو، یا 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے پہلے تمہیں نیٹ پہ چڑھانا یاد کیوں نہ آیا؟ این اس وقت جب کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی نے یہ قرارداد پیش کی کہ سعودی عرب کو حکومت پاکستان جو ہے وہ کہے کہ سیدہ کے قبے جو ہیں وہ دوبارہ بنائے جائیں، اور ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا سارا خرچہ جو ہے اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جلالی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 مہینے پہلے آپ کی یہ بات نیٹ پہ کیوں نہ آئی؟ این اس تحریک کے اور اس قرارداد کے پیش ہونے کے 2 دن بعد یا 3 دن بعد آپ کی یہ بات سامنے کیوں آئی؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ریالوں کی جنکار اور ڈالروں کی جنکار جو ہے وہ اس کے پیچھے تھی، اور وہی ریالوں اور ڈالروں کی جنکار جو ہے وہ آپ کو اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے دے رہی، اور پھر غلطی در غلطی آپ نے شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، نقل کفر نہ باشد، کہ سیدنا صدیق اکبر نے خاندان رسالت کو لقمہ حرام کھانے سے بچا لیا۔ ارے تمہاری زبان گم کیوں نہ ہو گئی؟ تمہاری زبان پر اس وقت فارج کیوں نہ ہو گیا جب تم یہ لفظ جو ہے سادات کی جدہ کے لیے استعمال کرتے رہے؟ میں پوچھتا ہوں سیدوں سے، میں نے مفتی صاحب میرے ساتھ تھے، گواہ ہیں، ایک ایک شخص تھے، ایک ایک سید تھے، پورے پاکستان میں رابطے کیے، باہر کے سیدوں سے رابطے کیے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میرے ماننے والے لاکھوں میں میرے مریدین اور میرے فالورز ہیں، تو آپ ساری زندگی کی جو آپ کے باپ دادا کی کمائی ہے وہ آپ کے مرید کہاں ہیں؟ اگر یہ پورا ملک بند کر سکتا ہے تو آپ کے مرید کہاں ہیں؟ اللہ اکبر جلالی، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ایک سید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب یہ سارے سید اکٹھے ہو گئے تو پھر تمہارا کیا عشر ہوگا؟ میں نے اسی دن، مفتی صاحب بھی ساتھ تھے، ہم نے بیک ڈور چینلز کے ذریعے سے رابطہ کرنے شروع کیے، مختلف علماء سے، مفتیان سے، اساتذہ سے، مشائخ سے، وہ تمہارے پاس جا کے تمہیں ہدایت کی تلقین کرتے رہے کہ یہ الفاظ تم سے جو ہو گئے ہیں ان سے رجوع کر کے توبہ کر لو، لیکن تم نے کسی کی ایک کی بات نہ مانی۔ یہ سلسلہ ہمارا 5 دن تک جاری رہا، 5 دن تک ہم کوشش کرتے رہے، لیکن جب بات نہ بنی، کیونکہ اتمام حجت ہو چکی تھی، بہت سارے مناظرے کے چیلنج جو ہیں، تم بار بار مناظرے کے چیلنج کہتے رہتے ہو، بہت سارے مناظرے کے چیلنج ہو چکے تھے، اور بہت ساری بحثیں جو ہیں نیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ اس پہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں سمندری میں ایک بہت بڑے جلسہ عام میں نے جو گفتگو کی،
جس میں میں نے تمہیں مباہلہ کا چیلنج کیا، اور میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ میں سیدہ بی بی پاک کی ذات کو مناظروں اور مباحثوں اور مذاکروں سے برا سمجھتا ہوں. یہ ان کی شان کے لائق نہیں کہ ہم ان کو مناظروں اور مباحثوں اور جناب مذاکروں میں لے کے آئیں. اس لیے جلالی، اگر تمہیں اپنے علم پہ ذوم اور ناز ہے تو مجھے اپنی سیادت پہ ناز ہے. اگر تم میں حلالی خون ہے تو میدان عمل میں آگ جلاتا ہوں. تاریخ کا تعین تم کرو. 15 دن گزر گئے ہیں. 15 دن جواب در جواب تمہاری طرف سے. جو علماء بات کرتے ہیں ان کو بھی جواب، جو صوفیہ بات کرتے ہیں، جو مشائخ بات کرتے ہیں. تم 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھ کے ہر ایک کو جواب دیتے ہو اور گالیاں بکتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ سادات کو تمہارے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے کہ سید اگر گناہ گار بھی ہو تب بھی اس کا احترام جو ہے وہ لازم ہے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر بتاتے ہو. کچھ خدا کا خوف کرو. اساتذہ کو بھیجا، لیکن آپ نے سب کو جو ہے وہ رد کر دیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا سیدوں کی ماں کو، جدہ کو اور سیدوں کو لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ اللہ اکبر. ابھی سید جاگ رہے ہیں، اور میں نے یہ بات وہاں کہی تھی کہ جلالی چھاننی لگ گئی ہے. چھاننی لگ گئی ہے. اصل سید، اصل پیر، اصل مفتی، اصل مولوی وہ خاندان سادات کے ساتھ حسینی قافلے میں کھڑے ہوں گے. خاندان سادات کے ساتھ حسینی قافلے میں کھڑے ہوں گے. اور جو نمبر 2 پیر ہیں، نمبر 2 سید ہیں، نمبر 2 مولوی ہیں، وہ جدیدی قافلے میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں جلالی صاحب، آپ سے تو چھوٹی سی ہم بات کر دیں تو برداشت نہیں ہوتی. آپ فوراً اپنے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پھر ہمیں بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب تم ہماری ماں کو، ہماری جدہ کو گالی نکالو گے یا ان کو خطا پر کہو گے یا ان کی گستاخی کے مرتکب ہو گے تو کیا ہم سید برداشت کر لیں گے؟ اللہ اکبر. میں نام نہیں اب لینا چاہتا. مفتی صاحب میرے گواہ ہیں اس بات کے کہ جتنے بھی سیدوں کے پاس ہم خود چل کے گئے یا جن سے بھی رابطے کیے، کوئی ایک بھی اصلی اور نسلی سید ایسا نہیں تھا جس کے دل میں یعنی سیدہ پاک کی محبت کی نسبت کے حوالے سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. رات کی بات ہے، ہم چونکہ اس سلسلے میں کافی پریشان ہیں اور ہم شب و روز جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، امت میں تفریق پیدا نہ ہو. اور جلالی، تم نے امت میں تفریق کا دروازہ تم نے کھولا ہے، ہم نے نہیں کھولا، تم نے کھولا ہے. اور میں ان سیدوں کے پاس، سب کے پاس گیا، نام نہیں لیتا. سب نے ان پر روتی ہوئی آنکھوں سے، برستی آنکھوں سے جو پیغام دیا، خدا کی قسم اگلا پیغام میں ابھی نہیں آگے جا کے دوں گا، لیکن تمہارے دجالی فتنے میں آخری کیل جو ہے وہ یہ سید ٹھونکے گا. کیونکہ میرے جد اعلیٰ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، اس دور میں آج سے 100 سال پہلے فتنہ مرزائیت پیدا ہوا. فتنہ مرزائیت. تو اس دور میں 2 سیدزادے، حضرت خواجہ گولروی، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، جس پہ تم نے ان پر جناب ان کی طرف اس کا اطلاق کیا اور ان کی طرف نسبت کی، خطا کی. تمہیں شرم آنی چاہیے. ایک سیدزادے کی طرف اس بات کی نسبت کرتے ہوئے تمہاری زبان گم کیوں نہ ہو گئی؟ اللہ اکبر. اس دور میں حضرت خواجہ گولوی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب اور میرے جد اعلیٰ حضرت امیر ملت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، انہوں نے مرزے کے مقابلے میں آئے اور آخری کیر میرے جد اعلیٰ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فتنہ مرزائیت میں ٹھوکی اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، تم اس فتنے سے پریشان ہو، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور اگلے 24 گھنٹوں میں مرزا جو ہے وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا، عبرتناک انجام کو پہنچے گا. تو ہم سید جو ہے وہ اپنی جدہ کی، اپنی ماں کی گستاخی جو ہے وہ کیسے برداشت کر لے؟ جلالی صاحب یاد رکھنا، آپ نے
یہ جو گستاخی کی ہے کوئی چھوٹی سی گستاخی نہیں ہے. مطلقاً لفظ بول کے پھر آپ تعویلیں کر رہے ہیں, ہمیں وہ قبول نہیں ہے. میں تو اب اس طرف نہیں جاتا. 15 دن گزر گئے میرے مباہلے کے چیلنج کو, 15 دن باقی ہیں. انشاءاللہ العزیز 16 تاریخ جولائی کی جمعرات کا دن, وہ وقت پورا ہو رہا جب میں نے 1 مہینے کا وقت آپ کو دیا تھا. انشاءاللہ العزیز صبح سے لے کے شام تک یہ فقیر اپنے علماء کے ساتھ آستانہ عالیہ اور مناظران کے ساتھ اور سادات کے ساتھ آستانہ عالیہ علی پر سیدہ شریف پہ موجود رہے گا. اگر تمہیں ضرورت ہو تو میرے اس مباہلے کے, اب تو بہت سے سید جو ہیں وہ اور میدان میں آگے ہیں, سیدوں کے غلام بھی بہت سے میدان میں آگے ہیں, لیکن اس سید کا چیلنج اپنی جگہ پر آج بھی اسی طرح سے موجود ہے. آج میں آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ وقت نہیں ہے, باتیں تو بڑی تھی کرنے والی. انشاءاللہ ابھی بہت سے اور پروگرام ہوں گے, اور میں ابھی اس کانفرنس کی وساطت سے پورے ملک کے سادات کرام کو جو اصلی سید ہیں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے ہم روزانہ رابطے کر رہے ہیں سیدوں سے. بہت سے سید الحمدللہ ہمارے ساتھ میدان عمل پہ ہے, متحرک ہے, لیکن وہ سید جو اصلی سید ہیں, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, ان کے پھر مرید جانے یا جو ان کو سید ماننے والے ہیں وہ جانے. جو اصلی سید ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کی ضمیر کب جاگے گا, آپ کی غیرت ایمانی کب جاگے گی, اور آپ کی جو خون ہے فاطمی وہ کب جاگے گا. آپ کو کب احساس ہوگا کہ 1-2% کا مولوی جو ہے وہ تمہیں للکار رہا ہے, تم سیدہ کی خون ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد ہو, تمہیں کوئی جناب اپنا بھونک کے جائے کہا. جلالی صاحب بہت سی باتیں ہو گئی, مناظرے کے چیلنج بھی ہو گئے. آپ کو ابھی 2-3 دن پہلے علامہ سید اسد صاحب نے بھی چیلنج کیا, مفتی صاحب میرے پاس موجود تھے, انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح سے میں نے جلالی صاحب سے شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے لاہور آنا ہے تو آپ کو انتظام کریں. مفتی صاحب کو پتا ہے, میں نے کہا جناب پی سی میں کہیں گے تو پی سی میں انتظام ہو جائے گا, فلیٹی میں کہیں گے تو فلیٹی میں انتظام ہو جائے گا, اور جس ہوٹل میں کہیں گے وہاں انتظام ہو جائے گا. آپ ان سے رابطہ کر کے معلومات کر لیں کہ وہ کب آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہے. ان کا بھی جواب آپ کی طرف سے آ گیا. میں اور مفتی صاحب رات کو میں اس سید کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ جتنی دیر وہ گفتگو کرتے رہے روتے رہے, مفتی صاحب کو پتہ ہے روتے رہے. مفتی صاحب نے بھی رات کو سلام پیش کیا, میں بھی اس سید کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں کا اب قرض بھی مجھ پر ہے اور فرض بھی مجھ پر ہے. پیر صاحب آپ کی قیادت و سیادت میں اگر مباہلے کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ آگے ہیں, اگر مذاکرے کی بات ہوتی ہے, اگر جلالی صاحب کو کوئی علمی اشکالات ہیں تو پھر ان سے کہیں کہ وہ آ جائیں, ہم کسی ایک جگہ پہ 2-4 بندے ان کے ساتھ ہوں, آپ 2-4 میرے ساتھ ہو جائیں, تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ سوال و جواب کی نشست میں مذاکرے کا اہتمام کر لیتے ہیں. وہ سوال کرتے رہیں گے, میں 10 گھنٹے تک جواب دیتا ہوں. مسعود صاحب بات آ گئی, میں 10 گھنٹے تک جواب دیتا رہوں گا. میں آج کا آگے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں 10 گھنٹے تک جواب دیتا رہوں گا. انہوں نے کہا کہ جناب اگر بات آئی مناظرے کی تو پھر میں سید ہوں, میرا نام سید محمد عرفان شاہ ہے, میں بکھی شریف کا سید جلال الدین کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرا پھر حق ہے کہ بات اگر مناظرے کی آئے تو پھر سید ہی مناظرہ بھی کرے اور سید ہی مباہلہ بھی کرے. بے شک اور ان کے یہ الفاظ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ داغ جو ہے اہل سنت کے ماتھے پہ لگایا گیا ہے, یہ دبا اہل سنت کے ماتھے پہ لگایا ہے. اس داغ اور دبے کو جناب رفع کرنا اور اس کو دور کرنا اور اس کو دھونا یہ ہم سیدوں کا کام ہے. اللہ اکبر. اب آپ سمجھ گئے ہیں میری بات, ہمیں جواب در جواب نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی گفتگو بھی نہیں چاہیے. 2 لفظوں میں یہ بتائیں کہ ہم کہاں انتظام کریں, کون سی تاریخ کو انتظام کریں. اگر آپ نے مذاکرہ کرنا ہے تو سید محمد عرفان شاہ صاحب کہتے ہیں
کہ کتابیں آپ لے آئیں، میں کوئی کتابیں بھی نہیں رکھوں گا، 10 گھنٹے تک آپ کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو مجھے سید نہ کہنا۔ مفتی صاحب گواہ ہیں اس بات کے، اور بھی بہت سے علماء وہاں موجود تھے۔ اور اگر بات مذاکروں، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ جناب اب یہ چھوڑے مذاکروں مناظروں والی بات، انہوں نے کہا نہیں جناب ایک دفعہ اتمام حجت کر لے۔ مفتی صاحب گواہ ہیں، ایک دفعہ اتمام حجت اور کر لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ کے کہنے پہ یہ بات میں کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، آپ بھی توجہ سے جتنے بھی سن رہے ہیں، جلالی صاحب سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مذاکرہ کرنا ہے، اپنے سوالات اشکالات لکھ کے لے آئیں، کتابیں لے آئیں۔ سید محمد عرفان شاہ صاحب آپ کے علمی اشکالات کے جوابات جو ہیں وہ دیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ 10 گھنٹے بھی اگر لگے میں انشاءاللہ بیٹھ کے دیتا رہوں گا، اور اگر بات اس سے آگے بڑھے، مناظرے تک بات آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ کی قیادت میں اور آپ کی سیادت اور سرپرستی میں یہ سید جو ہے اس کو موقع دیں کہ میں مناظرہ جو ہے وہ میں چیلنج قبول کر کے میں مناظرے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ آپ کی طرف، آپ کے کورٹ میں بال ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے، کیونکہ امت میں اس وقت تفریق آپ نے پیدا کی ہے، انتشار اور افتراق آپ نے پیدا کیا ہے۔ اور میں نے آج سے 15 دن پہلے یہ بات کر دی تھی، 15 دن پہلے یہ بات کر دی تھی۔ اب اگر صحابہ کرام اہل بیت کی آڑ میں اگر کتے جو ہیں وہ صحابہ کرام کو بھونکے، ہم ان کو بھی برداشت نہیں کریں گے، لیکن اس کا دروازہ کس نے کھولا؟ اس کا دروازہ جلالی صاحب آپ نے کھولا ہے۔ اس لیے اب اس دروازے کو بند ہونا چاہیے، ورنہ یہ بات کو چھوٹی سی نہیں ہے۔ اور یہ شعلہ جو آپ نے بھڑکایا ہے، یہ چنگاری جو آپ نے لگائی ہے، اس کو شعلہ جوالہ بننے میں کوئی زیادہ دیر لگنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بھی لاکھوں مریدین ہیں، ان آستانوں کے لاکھوں اور کروڑوں مریدین ہیں، اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ ان کی جدہ کو، ان کی ماں کو ایک مولوی اٹھ کے گستاخی کرے ان کی بارگاہ میں۔ ہم کیسے برداشت کر لے؟ میں اہل سنت، جماعت اہل سنت کا سینئر نائب امیر ہوں، مفتی صاحب جماعت اہل سنت کے صوبہ پنجاب کے امیر ہیں۔ بہت سے علماء کو اور جناب اپنا کارکنان کو ہم نے بڑی مشکل سے پابند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں حکومت کو بھی یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، ہم جس دن سے یہاں میں حکومت کے ان اراکین، بالخصوص سید عمران شاہ ولی صاحب، ان کو وہ کہنا، اس دن گئے ہم ملنے کے لیے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنی ماں کی حفاظت کے لیے اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت بڑا کام۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ پارلیمانی الفاظ نہیں تھے، لیکن میرے جذبات جو ہیں ان پہ کنٹرول مجھ پہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میری زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اب بھی کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر یہ مولوی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی زبان گچھی سے کھینچ رہا ہوں تو مجھے سید نہ کہنا۔ اس سے پہلے جناب نور الحق قادری صاحب اور ان کے ساتھ ایک بی بی جو ہے شگفتہ جمانی، ان کو بھی، اور ان کے ساتھ علی محمد صاحب خان صاحب کو بھی، جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے قرارداد پیش کر کے منظور کروائی، اور ان احباب نے سیدہ طیبہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے قراردادیں بھی منظور کروائیں اور گفتگو بھی اسمبلی میں کی۔ اور اس کے بعد میں سید شمسام حسین شاہ صاحب بخاری اور ان کے دیگر رفقائے کار، معاونین، منتظمین، جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کر کے منظور کروائی، اور اس کے ساتھ ہمارے سید علی رضا شاہ صاحب بخاری، ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سید ہونے کا حق ادا کیا آپ نے۔ الحمدللہ اس وقت پورے کشمیر میں جلالی پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگ چکی ہے، پورے کشمیر میں۔ باقی ضلعوں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہیں 90 دن کے لیے، کہیں کتنے دن کے لیے، لیکن کشمیر میں ہمیشہ کے لیے انہوں نے۔ اور پھر کل جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب کو، میں جناب مفتی صاحب موجود ہیں ان کے سامنے، میں نے اسی وقت ٹیلی فون کر کے ان کو جناب دعائیں بھی دی اور ان کو مبارکباد بھی پیش کی، خراج تحسین بھی پیش کیا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ جتنے بھی جلالی کے چیلے چانٹے جو ہیں ان سب کو جو بک بک کر رہے ہیں شان اہل بیت پر اور شان سیدہ پر، ان سب کو فور شیڈول میں بھی ڈالے اور ان پر جناب دہشت گردی کے پرچے کاٹ کے ان کو اندر بھی کرے، ان کو بھی
ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں خراج تحسین اور سید سمسام شاہ صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کو. اور شاہ صاحب سے میں نے کل کہا ہے کہ جناب اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, میدان عمل میں نکل کے چکے ہیں, تو پھر آگے بڑھتے چلے جائیں, پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں, میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ ایک قافلے سے قافلہ بنتا چلا جائے اور جلالی جیسوں کو پتہ چلے کہ سیدہ کے غلام بھی اس ملک میں موجود ہیں. میں وقت زیادہ نہیں ہے, باتیں تو بہت سی کرنے والی تھیں اور ابھی انشاءاللہ اور بہت سی محفلیں اور مذاکرے اور باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز. لیکن کڑیاں والے والوں, آپ سے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہماری وکلاء کی ٹیم نے بتایا ہے کہ اصل ایف آئی آر جس پر کارروائی ہونی ہے وہ یہاں کے تھانے میں کٹے گی, اس پر اصل کارروائی ہوگی. تو آپ میں سے کوئی اگر کوئی سیدہ کا نوکر جو سن رہا ہو کہیں بھی موجود ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے, ان سے میری گزارش ہے کہ یہاں وہ ایف آئی آر ہمارے سے رابطہ کر لیں اور ہمیں بتائیں. ہم وکلاء کی ٹیم جو ہے مقرر کرتی ہے, وہ اس کی عبارت بنا کے آپ کو دیں گے, اور یہاں اس تھانے میں ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونی چاہیے. اور بالخصوص میں سادات کی توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف کہ آج اگر آپ کھڑے نہ ہوئے اور ایسے لوگ اگر بھونکنا شروع ہو گئے تو پھر آپ کے خاندان کے باقی افراد جو ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Truth TV.